بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل بد، ہم جنس پرستی، یہ ایک ایسا گھناؤنا غیر فطری اور غیر اخلاقی عمل ہے۔ ایک ہی جنس کے دو مردوں یا دو عورتوں کے درمیان جنسی تعلق قائم رکھنا ہم جنس پرستی کہلاتا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے مطابق یہ غیر فطری عمل آج سے 4000 سال پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا اور اب تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں عام ہو چکا ہے۔ بہت سے مغربی ممالک میں ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بہت سے تحقیقی ادارے اس پر کام کر رہے ہیں اور ہم جنس پرستی کی حمایت میں دلائل دے رہے ہیں، اور حالیہ تحقیق میں ان کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرست مردوں یا عورتوں کی آپس میں شادیاں کرنے سے بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ برطانیہ نے ہم جنس پرست جوڑوں کی شادیوں کا قانون دسمبر 2005 میں بنایا تھا۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق سب سے پہلے 1951 میں یونان نے ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دی۔ حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے 113 ممالک میں ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اب کئی مسلم ممالک میں بھی اسے جائز قرار دیا جا چکا ہے۔ ایسے ہی کچھ مسلم ممالک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہاں ہم جنس پرستی کو جائز سمجھا جاتا ہے اور اسے قانونی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 1، لبنان۔ سن 2014 کے دوران ہائی کورٹ کے ایک جج نے لبنان کے آرٹیکل 534 کو منسوخ کر کے ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست سے خارج کر دیا تھا، جس کے بعد یہ عمل لبنان میں جائز سمجھا جاتا ہے اور ہم جنس پرست جوڑوں کو قانونی حقوق حاصل ہیں۔ ترکی میں بھی ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں ہم جنس پرست جوڑوں کو عام شادی شدہ جوڑوں کی طرح قانونی تحفظ حاصل نہیں۔ قازقستان، یہاں بھی ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے، لیکن ہم جنس پرست جوڑوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو عام شادی شدہ جوڑوں کو حاصل ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ مالی، یہاں اسے قانونی طور پر جائز قرار دیا جا چکا ہے، لیکن معاشرتی طور پر اسے بد اخلاقی عمل ہی سمجھا جاتا ہے۔ نائجر، یہاں بھی ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جا چکا ہے، لیکن یہاں ہم جنس پرستی کا ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے بلوغت کی عمر کی ایک حد قائم کی گئی ہے۔ یہاں ہم جنس پرست جوڑے آپس میں تعلق رکھ سکتے ہیں، مگر شادی کی اجازت نہیں۔ انڈونیشیا، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم کنٹری ہے، لیکن اس غیر فطری عمل کو یہاں کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ یہاں بھی ہم جنس پرستوں کو عام شادی شدہ جوڑوں جیسا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ بحرین کی 70% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ بحرین میں ہم جنس پرستی کو سن 1976 میں جائز قرار دیا جا چکا تھا، البتہ ان لوگوں میں ایک عمر کی حد رکھی گئی ہے۔ جو لوگ اس عمر سے پہلے ہم جنس پرستی کا تعلق رکھتے ہیں انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی میں شامل مسلم ممالک میں بوسنیا، آذربائیجان، اردن، تاجکستان یہ سب شامل ہیں، اور ہم جنس پرستی پر سعودی عرب، ایران، پاکستان اور یمن سمیت 76 مسلم ممالک نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور اس کے جرم میں مختلف سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کی حمایت میں جو احتجاج کیے گئے تھے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم جنس پرست جوڑوں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ وراثتی یا موروثی بیماری ہے، اور کچھ لوگ اسے نفسیاتی بیماری بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سمیت جن ممالک میں اسے قانونی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بھی اس گھناؤنے غیر فطری عمل میں بہت سے لوگ اس حرام کاری میں مبتلا ہیں۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان میں اخلاقی اور خاندانی تباہی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کو سب سے زیادہ گناہ کون سا ناپسند ہے؟ تو شیطان نے کہا اللہ کو زیادہ ناپسند یہ ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ ناظرین کرام، ہمارا دین اسلام ہم جنس پرستی کو حرام قرار دیتا ہے، جس سے ہمیں بچنا ہوگا اور اپنی نسلوں تک کی حفاظت کے لیے اپنی اولاد پر نظر رکھنا ہوگی۔
زندگی گزارنے کے لیے اسلامی طریقے بچوں کو سکھانا ہوں گے، قرآن اور سنت کی پیروی کا درس دینا ہوگا اور اپنے بچوں کی دن بھر کی مصروفیات یہاں تک کہ ان کی فرینڈ شپ گیدرنگ پر بھی نظر رکھنا ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی اور موت ایمان پر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔